یعنی آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ دیکھیں جہاں جائیں آپ کو ملے، قرآن مجید جس مسجد میں جائیں، کتنے پڑھے ہیں، گنتی نہیں کی جا سکتی بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر اللہ کا کلام آپ کو موجود نظر آئے گا۔ لوگ مفت تقسیم کرتے ہیں، اس کتاب کو مفت تقسیم کرنے کا جذبہ اللہ نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کپڑے تقسیم کرنے والے بہت کم لوگ، کھانا بھی تقسیم کرنے والے بہت کم لوگ، پیسے تقسیم کرنے والے بہت کم لوگ، لیکن دیکھیں قرآن کو، قرآن کی کبھی بھی کسی جگہ پر بھی شارٹیج آپ کو نہیں، اس محلے میں ہے تو دوسرے محلے میں، ہر گھر پہنچی ہے یہ کتاب، اللہ نے گھر گھر پہنچایا، ایک ایک خاندان کو الگ الگ پہنچایا ہے، بلکہ بعض جگہوں جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہر شخص نے کمرے میں اپنا قرآن الگ رکھا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس طرح اپنے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچایا ہے، اور نہایت دیانتداری کے ساتھ، نہایت دیانتداری کے ساتھ قوموں نے قوموں کی طرف منتقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے دی گئی کہ زندگی میں اگر کسی شخص نے ایک دفعہ بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے یا کسی دوسرے حوالے سے، دین کے حوالے سے جھوٹ بولا، ہمارے محدثین نے کہا کبھی بھی ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے جس نے ایک موقع پر جھوٹ بولا۔ پوری زندگی سچ بولتا رہے کوئی شخص، پوری زندگی جو ہے وہ حق بولتا رہے، اگر زندگی کے ایک لمحے اس سے جھوٹ بولا گیا رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے یا دیگر اہم امور کے حوالے سے، محدثین نے کہا کہ اس سے ہم حدیث نہیں لیں، اس سے حدیث ہم نہیں پڑھیں گے۔ اتنا احتیاط کیا، یہ کس نے کروایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروایا۔ وہ باقی کام کر سکتا ہے لیکن روایت حدیث نہیں کر سکتا وہ، کہ فلاں موقع پر اس نے جھوٹ بولا یا کوئی ایسا بڑا کام، غلط کام کیا جس نے دین کو نقصان پہنچایا، اس سے بھی کہا کہ ہم اس سے بھی حدیث نہیں لیں، اس لیے کہ حدیث اگر ہم اس سے حدیث لیتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، جس نے اپنے مقصد کے لیے کوئی حدیث بنا لی۔ متفقہ طور پر تمام محدثین نے یہ کہا کہ ہم یزید سے کوئی حدیث جو ہے وہ قبول نہیں کریں، اس لیے کہ اس نے سیدنا امام علی مقام کو شہید کر کے ایک اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کی کوئی ریمیڈی جو ہے وہ نہیں ملی۔ کبھی بھی حدیث کسی، آپ پورے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھیں، کسی محدث نے یزید ابن معاویہ سے حدیث نہیں دی، روایت نہیں کی۔ یہ اتنی پیورٹی ہے، اتنی صداقت اور حقانیت ہے قرآن و سنت میں کہ یعنی ہر موقع پر احتیاط کیا گیا۔ یہ جو قرآن مجید اکٹھا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مختلف جگہوں پر لکھا جاتا، 7 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی کہ وہ تصدیق کریں کہ یہ حدیث ہم نے یہ آئے مبارکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنی ہے، اور صرف یہاں تک نہیں، وہ کمیٹی تصدیق کرے، اور خارج میں اس کمیٹی سے علاوہ 2 افراد صحابی اور تصدیق کریں کہ ہم نے بھی رسول اللہ سے سنی ہے۔ تب درج کیا گیا آیات مبارکہ کو قرآن مجید۔ آپ دیکھیں لوگ کے بڑا حافظہ تھا ان کا، ایک آئے مبارکہ کے حوالے سے یعنی 7 تو مکمل تھے، ایک فرد مل رہا تھا، دوسرا نہیں مل رہا تھا۔ اب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، سورہ توبہ کی آخری آیت، اس کے بارے میں ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مل رہے تھے، خارج میں جو کمیٹی کے علاوہ 2 گواہیاں تھیں، ان میں صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مل رہے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کو۔ تو جب حضرت حذیفہ آئے نا
تو اس کمیٹی نے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آیت مبارکہ سنی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ اچھا تو پھر ایک فرد تھا، حضرت حذیفہ کی یہ شہادت سن کر وہ کمیٹی جلیل القدر صحابہ پر جو مشتمل، یعنی ایک اور بھی تو ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے کہ سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ اے حذیفہ تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی، تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر پھر اس آئے مبارکہ کو کہ ان کی گواہی جو ہے وہ ایک کی گواہی دو کے برابر تھی، کہ ایک جھگڑے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، سرکار نے ایک بیع کی تھی، ایک تجارت کی تھی، گواہ کوئی نہیں تھا، وہ مدے مقابل کہتا تھا گواہ لائیے۔ حضرت حذیفہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا کیا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تو موجود ہی نہیں تھا، تو کیسے قسم اٹھا کے یہ کہہ سکتا؟ کیا اللہ کے رسول، جب آسمان کی گواہی کہ اللہ ایک ہے اس کی گواہی کو ہم نے دل سے قبول کیا ہے، تو اس زمین کی گواہی کو اگر ہم قبول نہ کریں تو ہمارا ایمان کدھر جائے گا؟ ہم تو مومن ہی نہیں رہیں گے کہ اگر اس گواہی کو قبول کریں اور اس گواہی کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ آج کے بعد تیری ایک کی گواہی دو کے برابر۔ تو شاید اسی موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فرمایا ہوگا۔